بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کی بٹن کو دبائے تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ العروق التي تقطع في الزکاة اربعۃ۔ جو رگ ذبح میں کاٹے جاتے ہیں وہ چار ہیں۔ ایک کا نام حلقوم ہے، یہ وہ رگ ہے جس سے گھاس اور پانی اندر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک مرئی ہے، یہ وہ رگ ہے جس سے سانس کی ہوا اندر باہر جاتی ہے، اور دو رگ اور ہے، ان کا نام وجین ہے۔ پہلی مرئی ہے، اس کی پیچھے جو ہے حلقوم ہے، حلقوم کے دائیں اور بائیں جو ہے وہ وجین ہے۔ تو اصل کاٹنا تو حلقوم کا ہے، لیکن حلقوم کب کٹے گا؟ کس سے پہلے مرئی کٹ جائے، ٹھیک ہے۔ اور چونکہ وجین حلقوم کی یمیناً شمالاً ہے، تو حلقوم کٹتے وقت وجین بھی ساتھ کٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ چار رگیں ہیں۔ والعروق التي وہ رگیں تقطع فی الزکاة جو ذبح میں کاٹے جاتے ہیں، اربعۃ 40 ہے۔ کتنی؟ چار ہیں۔ اچھا، چار ہیں۔ الحلقوم یہ گھاس پانی کا راستہ ہے، والمرئی یہ سانس کے لیے رگ ہے، والوجان یہ دو شاہ رگ ہے۔ لقول علیہ الصلوۃ والسلام، حضور کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، افرل اوداج بما شئت، کاٹ دو رگوں کو ہر اس حالت سے جو آپ چاہتے ہیں۔ اور اوداج اس میں جمع ہے، اور اقل اس کے 3 ہے، فیتناول المرئی والوجین، تو یہ شامل ہے مرئی کو اور وجین کو، لیکن ان تینوں کا کاٹنا کے ساتھ حلقوم کا کاٹنا لا۔ اور یہ حجت امام شافعی پر فی الاکتفاء بالحلقوم والمرئی، وہ کہتے ہیں اگر صرف حلقوم جو گھاس کا راستہ ہے، مرئی سانس کا راستہ، یہ کاٹا جائے تو یہ کافی ہے۔ ہم کہتے ہیں حلقوم و مرئی دو ہے، اور حدیث میں جمع آیا ہے، افرل اوداج، اوداج جمع ہے، اور اقل جمع کی 3 ہے۔ تو پھر کسی نے کہا کہ آپ پھر حلقوم کا کاٹنا کیوں ضروری کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ انہ لا یمکن، ممکن نہیں ہے قطع هذه الثلاثه وجین و مرئی کا کاٹنا الا بقطع، نو ثابت ہے قطع حلقوم کا اقتضاء النص کے ساتھ۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ حدیث میں افرل اوداج آیا ہے، اور اوداج جمع ہے، اور جمع کے اقل 3 ہے، اور 3 کا کاٹنا حلقوم کے بغیر نہیں ہے، لہذا 4 کا کاٹنا فرض ہے۔ اگر 3 کاٹے گئے جو اکثر ہے، اس سے جائز نہیں ہے۔ وبظاہر ما، ظاہر اس حدیث کے ساتھ جو ہم نے ذکر کیا، حجت پیش کی امام مالک نے، ولا یجوز الاکثر منها، اور جائز نہیں کرتے امام مالک اکثر عروق سے یعنی 3، بلکہ یشترط قطع جمیعها، اور ہمارا مذہب یہ ہے انقطاعها، اگر 4 کے 4 کاٹے نو حل الاکل، کھانا جانور کا حلال ہے، وَإِن قَطَعَ أَكْثَرَهَا فَكَذَلِكَ، اور اگر 3 کاٹے جو اکثر ہے پھر بھی حلال ہے عند بابا جی۔ وقال، اور صاحبین نے کہا، لا بد من قطع الحلقوم والمرئی وأحد، حلقوم کا تو کاٹنا ضروری ہے کیونکہ یہ مستقل کام ہے اس کا گھاس گزرنا، اور مرئی کا جو ہے کاٹنا ضروری ہے، اس کا مستقل کام ہے سانس، اور وجین میں سے ایک کاٹو تاکہ خون نکل جائے۔ قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہکذا ذکر القدوری الاختلاف فی مختصرہ، لیکن مشہور ہماری مشائخ رحمہم اللہ کی کتب میں یہ ہے، ان ھذا قول ابی یوسف، یہ امام یوسف رحمہ اللہ کا قول ہے کہ 3 کاٹو۔ اور امام محمد نے جامع صغیر میں کہا، وَإِن قَطَعَ نِصْفَ الْحُلْقُوم، اگر حلقوم کا آدھا کاٹے، وَنِصْفَ الْأَوْدَاج، اور نصف باقی 3 کا کاٹے، لَمْ يُؤْكَلْ، اور وَإِن قَطَعَ الْأَكْثَرَ مِنَ الْأَوْدَاج، اور اگر
اوداج کا اکثر کاٹے او حلقوم سارا کا سارا کاٹے قبل ان یموت اکلا ولم یحکی، امام محمد نے نقل نہیں کیا اختلاف. واختلفت الروایت فی، امام صاحب سے روایت مختلف ہے. حاصل یہ ہے کہ امام صاحب کے نزدیک اذا قطع الثلاثہ ای ثلاثا کانا یحل، جب 4 میں سے 3 کاٹے، جو بھی 3 کاٹے، وجین و مرئی کاٹے، احد الوجین مرئی و حلقوم کاٹے تو جائز ہے. وبه كان يقول ابو یوسف، اولا امام یوسف کا بھی پہلا یہ قول تھا. ثم يرجع الى ما ذکرنا، پھر اس نے رجوع کیا سابق قول کی طرف. اور امام محمد سے یہ ہے کہ وہ معتبر کرتے اکثر ہر فرض کا، یعنی حلقوم کا اکثر حصہ کاٹو، مرئی کا اکثر حصہ کاٹو، ہر ودج کا اکثر حصہ کاٹو. اور یہ روایت بوجی سے ہے کیونکہ ہر رگ ان میں سے اصل بنفسی لانفصالی عن غیرہ، ہر ایک دوسرے سے جدا ہے. دوسرا یہ ولی ورود الامر بفریہ، امر وارد ہے اس کے کاٹنے کے ساتھ. ویعتبر اکثر کل فرد منہا، تو معتبر ہے کاٹنا اکثر ہر رگ کا، اکثر ہر رگ. امام یوسف فرماتے ہیں، امام یوسف نے کہا حلقوم کاٹو، مرئی کاٹو، وجین میں سے ایک کاٹو. کیوں؟ وہ کہتے مقصود قطع وجین سے انہار و دم، بہانا خون کا ہے. فینوب احدہما عن الاخر، ایک کا کاٹنا قائم ہے دوسری کی جگہ، کیونکہ ہر ایک مجرى الدم خون کا راستہ ہے. او اما الحلقوم، حلقوم کا مستقل کاٹنا ضروری ہے، یخالف المرئی، یہ تو مرئی کے خلاف ہے. فإنه مجرى العلف والماء، حلقوم راستہ ہے علف گاس اور پانی کا، اور مرئی مجرى راستہ ہے النفس ہوا کا. فلا بد من قطعهما، ہر ایک کا کل قطع ضروری ہے، اور وجین میں سے ایک کا کافی ہے. ٹھیک ہے. بابا جی نے کہا تھا کہ یار 4 میں سے 3 کاٹو، ایا ثلاثن، ایا کیوں؟ اکثر کے لیے حکم کھل کا ہے، تو جب آپ اکثر کاٹیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ نے کھل کاٹے. بابا جی کہتے ہیں ان الاکثر یقوم مقام الکل، اکثر رگی قائم مقام کل کا ہے بہت سے احکام میں. وَأَيَّ ثَلَاثٍ قَطَعَهَا، اور 4 میں سے جو 3 کاٹے. وَقَدْ قَطَعَ الْأَكْثَرَ مِنْهَا، اس نے اکثر کو کاٹا. اور جو مقصود ہے یحصل بها، اکثر کاٹنے سے حاصل ہے، وہ کون ہے؟ انہار الدم مسعود. اور والتوحیہ، اور مقصود کیا ہے؟ آرام پہنچانا ہے. فی اخراج روح، روح نکالنے میں. تو اکثر جب کاٹے جائے تو حیوان کی سانس جو ہے آرام سے نکل جاتی ہے. لأنه حیوان لا یحیا بعد قطع مجرى النفس والطعام، وہ زندہ نہیں رہ سکتا جب ہم کاٹتے ہیں راستہ سانس کا جو مرئی ہے اور طعام کا جو حلقوم ہے اور خون نکلتا ہے. بقطع احد فیکتفی به، 3 پر اکتفا کرو، چوتھا نہ کاٹو. تحرزا عن زیادت التعذیب، اپنے آپ کو بچاؤ حیوان کو زیادہ عذاب تکلیف دینے سے. ٹھیک ہے. بخلاف ما اذا قطع نصفا، اگر آپ نے 2 کاٹے پھر جائز نہیں ہے کیونکہ اکثر باقی ہے. فکأنہ لم یقطع شیئا، لم، کسی نے کہا 2 کاٹے تو آپ کیوں کہتے اکثر باقی ہے؟ نصف باقی ہے. کہتے یہ اکثر باقی ہے احتیاطاً لجانب الحرمہ، احتیاط لجانب ویجوز ذبح، اور جائز ہے ذبح بظفر، ناخن کے ساتھ، لیکن وہ ناخن جو انگلی سے اکھڑا ہوا ہو، جو انگلی میں ہے اسے جائز نہیں ہے. والسن، اور سینگ کے ساتھ، وہ سینگ جو اکھڑا ہوا ہو سر سے. والسن، اور دانت کے ساتھ جو منہ سے اکڑا ہوا ہو. والقرن، اور سینگ جو سر سے اکڑا ہوا ہو. خود کہتے اذا کان منزوعا، جب ظفر اور سن اور قرن اکڑا ہوا ہو. حتی لا یکون باکلہ باسنا، اگر آپ نے جانور ناخن سے ذبح کیا، دانت سے ذبح کیا اور سینگ سے ذبح کیا تو گناہ نہیں ہے لیکن مکروہ ہے یہ ذبح. امام شافعی کہتے ہیں المذبوح میتۃ، ان 3 آلات سے جو ذبح ہو جائے وہ کیونکہ حضور کا ارشاد ہے کل ما انہر الدم وافر الاوداج ما خلا الظفر والسن فانها مد الحبشہ، او کما قال.
حضور نے فرمایا کل ما، ہر وہ آلہ انہر الدم جو خون بہائے، وہ افر الاوداج اور رگوں کو کاٹے، وہ جائز ہے، ما خلا الظفر وسن، علاوہ ناخن اور علاوہ دانت کے، فإنها مد الحبشہ، یہ عیسائی جو آل حبشہ ہے ان کی چوری ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس سے کیا معلوم ہوا کہ دانت اور ناخن سے ذبح کرنا جائز نہیں۔ وَلِأَنَّهُ فعل غیر مشروع، دانت سے اور ناخن سے ذبح غیر مشروع ہے، فلا يكون زکات، یہ ایسا ہے کما اذا ذبح بغیر المنظور، کہ انسان اس ناخن سے ذبح کرے جو انگلی میں لگا ہوا ہو، نکلا ہوا نہ ہو۔ پٹھان کرتے ہیں نا پرندے جو ہے ایسے ذبح کرتے ہیں۔ اچھا جی، وَلَنَا قَوْلُ علیہ السلام، ہماری نزدیک ظفر منزو اور سن منزو کے ساتھ ذبح کرنا جائز ہے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام کے ارشاد ہے انہر الدم بما شئت، بہاؤ خون بما شئت، جس آلہ سے چاہے، تو ما الفاظ عامت سے ہے، یہ ظفر منزو اور سنی منزو اور قرن منزو کو بھی شامل ہے۔ وَيُرْوَى، ایک حدیث میں ہے افر الاوداج بما شئت، کاٹو رگوں کو جس آلہ سے چاہو۔ اور تم نے جو حدیث نقل کی ما خلا الظفر وسن، تو ظفر سے مراد غیر منزو ہے اور سن سے مراد، کیونکہ آل حبشہ غیر منزو ناخن کے ساتھ پرندے کو ذبح کرتے ہیں، جیسے پٹھان کرتے ہیں، کر رہے ہیں یا نہیں کرتے۔ وما رواہ، وہ جو امام شافعی نے حدیث نقل کی علی غیر المنزوع، اس سے مراد وہ ظفر و سن ہے جو منزوع نہ ہو، کیونکہ حبشہ کانوا یفعلونہ ذالک، غیر منزوع دانت کے ساتھ ذبح کرتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ وَلِأَنَّهُ آلَةٌ جَارِحَةٌ، یہ عقلی دلیل ہے کہ ظفر منزوع اعلی جا رہا ہے اور سنی منزوع اعلی جا رہا ہے اور قرن منزوع اعلی جا رہا ہے، فَيَحْصِلُ بِهِ، تو حاصل ہے ان آلات سے ما وہ انہا اخراج دم جو مقصود ہے اخراج دم۔ وَصَارَ كَالْحَجَرِ، وَصَارَ كَالْحَجَرِ، اور ظفر منزوع ایسا ہے جیسے تیز پتھر کو توڑو اس کا کنارہ تیز ہوتا ہے، اس سے ذبح جائز ہے۔ والحدید، بخلاف غیر منزوع کے۔ اب دیکھو پرندہ نیچے ہیں اور میں نے ناخن ایسا کیا تو مولوی سے وہ جرح سے نہیں مرتا، زبانی سے مرتا ہے، وہ منخنقہ کے حکم ہے، والمنخنقۃ والموقوذۃ والنطیحۃ، ٹھیک ہے۔ وَلِأَنَّهُ یقتل بالثقل، جو ظفر غیر منزوع ہے وہ مارتا ہے جانور کو ثقل سے، فیکون فی معنی المنخنقہ، گویا کہ اس کا گلا دبایا گیا۔ لیکن سنی منزوع اور ظفر منزوع کے ساتھ ذبح تو جائز ہے لیکن مکروہ ہے، کیونکہ انسان کا جز ہے اور انسانی اجزاء کا استعمال حرام ہے۔ وَإِنَّمَا يَكْرَهُ، کیونکہ اس میں استعمال جز آدمی کا جو ظفر و سن ہے۔ دوسرا یہ کہ اس میں احصار سختی ہے حیوان پر، یہ چھری جیسے تیز تو نہیں ہے نا، تو اس پر زور پڑتا ہے۔ وَقَدْ أُمِرْنَا فِيهِ بِالْإِحْسَانِ، اور ہم ہی حکم دیا گیا ہے جانوروں کے ساتھ ذبح کرتے وقت کس کا؟ صرف ذبح نہیں، عام حالت میں بھی احسان کرے۔ وَيَجُوزُ الذَّبْحُ بِاللِّيتَةِ، اور جائز ہے ذبح بانس کے ساتھ، بانس کا جو تن کا ہوتا ہے وہ بہت تیز ہوتا ہے۔ والمروت، اور مروت کے ساتھ، مروا ایک خاص پتھر ہے سفید، اس میں بڑے کمالات ہوتے ہیں۔ جب چوپائیوں کے پاس ماچس نہ ہو تو وہ دو پتھروں کے ایسے رگڑاتے سے شعلہ نکلتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے وہ چھ پکاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مروا۔ اس کو جب آپ توڑتے ہیں تو اس کا کنارہ چھری سے زیادہ تیز ہوتا ہے۔ تو جائز ہے ذبح باللیتا، بانس کے ساتھ، والمروا، اور پتھر کے ساتھ، اور ہر اس شے کے ساتھ، انہر دم، جو خون بہائے، الا السن القائم، جائز نہیں ہے ذبح اس دان کے ساتھ جو منہ میں لگا ہوا ہو، والظفر القائم، اور اس ناخن کے ساتھ جو انگلی میں لگا ہوا ہو، کیونکہ مذبوح بہما، سن قائم اور ظفر قائم کے ساتھ میتۃ المردار لما بینا۔
اور امام محمد نے جامع صغیر میں تصریح کی ہے اعلیٰ انہا میتتنا کہ جو سن غیر منظور کے ساتھ ذبح ہو جائے تو وہ مردار ہے، لأنہ وجد فیہ نصا کیونکہ اس میں سب نسم سری نس موجود ہے کہ یہ حرام ہے، وما اور وہ اعلیٰ جس کے بارے میں نس نہ ہو اور اس سے ذبح کیا جائے تو جوشی نہ بنو بلکہ یحتاط فی ذالک احتیاط کرو۔ کیا مطلب؟ اگر حلال ہونے کا فتویٰ دیتے ہو تو یہ نہ کہو حلال ہے بلکہ حلال کے فتوے میں کہو لا باس بھی، لا، اور اگر حرام ہے تو حرام نہ کہو، حرمت کے بارے میں یہ کہو یکرا یا یہ کہو لم یکل، لا، ویستحب مستحب ہے۔ جب آپ جانور ذبح کرتے ہیں تو پہلے سی چھری تیز رکھو، اس کے سامنے تیز نہ کرو، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ وَيَسْتَحِبُّ مُسْتَحَبِ أَن يُحِدَّ الذَّابِحُ کہ تیز کری ذبح کرنے والا شفرتہ اپنی چھری کو، لقول علیہ الصلوۃ والسلام ان اللہ بے شک اللہ نے کتب فرض کیا احسان کرنا ہر شے پر، فَإِذَا قَتَلْتُمْ جب تم کسی سے قصاص لیتے ہو فَأَحْسِنُوا الْقَتْلَ اچھی طرح قصاص لو، اس کو ستاؤ مت، اور اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح جب تم ذبح کرتے ہو تو اچھی طرح ذبح کرو، ولیحد احدکم شفرتہ تیز کرے ایک تمہارا اپنی چھری، ولیرح ذبیحتہ اور راحت پہنچا، ولیرح ذبیحتہ اور راحت پہنچا دیں اپنی۔ اور مکروہ ہے ان یذبحھا کہ پہلی جانور لیٹائے، ثم یحد شفرہ اس کے بعد چھری تیز کرے، لما روی عن نبی علیہ السلام انہ رأى رجلا حضور نے ایک آدمی دیکھا کہ ازجع شاطن جس نے دمبا لیٹایا تھا، وہو یحد شفرتہ اس کے بعد وہ اپنی چھری کو تیز کرتا تھا، فقال علیہ الصلوۃ والسلام لقد اردت تمہارا ارادہ ہے ان تمیتھا کہ آپ اس کو مارے، موتاتن کئی موت کے ساتھ، یعنی پہلی چھری دکھا کر مارتے ہو پھر چھری پیر سے وہ مارتے ہو، اللہ حدثتھا قبل ان تضع کیوں چھری تیز نہیں کرتے تھے لیٹانے سے پہلے۔ گلے کے اندر ہڈی ہوتی ہے، ہڈی کے اندر ایک سفید رگ ہے، اس کو حرام مغز کہتے ہیں، تو چھری پیر کر حرام مغز تک نہ پہنچاؤ، یہ مکروہ ہے۔ یا چھری پیر کر بالکل سر جدا نہ کرو جب تک جان نہ نکلے، یہ مکروہ ہے۔ یہ معنی ہے وَمَن بَلَغَ بِالسِّكِينِ جو آدمی چھری پہنچاتا ہے پیرتے وقت النخاع حرام مغز کو، او قطع الراس یا مرنے سے پہلے اس کا سر جدا کرتا ہے تو یہ بات اس کے لیے مکروہ ہے، البتہ وہ مذبوحہ کھایا جائے گا۔ اور بعض نسخ میں یہ ہے قطع مکان بلغا، یعنی ومن قطع بالسکین النخاع، نخاع عرق ابیض یہ ایک سفید رگ ہے فی عظم رقبہ گردن کی ہڈی میں، مکروہ کیوں ہے؟ فلما روی عن نبی علیہ السلام انہ نہا ان تنخع حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نخع شاد کا کیا جائے ذبحت، اور تنخع کی تفسیر ما ذکرنا کہ حرام مغز تک پہنچائے، اور بعض نے کہا نہیں اس سے پٹھانوں کی ذبح مراد ہے، پٹھانوں کی ذبح پہلے زبان نکالتے ہیں اور پھر سر کو کھینچتے ہیں اور پھر ذبح کرتے، تو سر زیادہ پیچھے نہ کھینچو جانور سے، ان یمد راسہ کہ اس کا سر پیچھے کرے، حتی یظہر مذبحہ حتی کہ گلا خوب ظاہر ہو جائے۔ اور بعض نے کہا نخع کا معنی یہ ان یکسر عنقہ کہ اس کی گردن کاٹے، قبل ان یسکن من الاضطراب قبل اس سے کہ وہ ہاتھ پیر مارنے سے سکون پائے، وکل ذالک مکروہ۔ اور وجہ یہ ہے کہ حرام مغز تک چھری پہنچانا یا گردن تک چھری لے جانا یا سر جدا کرنا اس میں تعذیب حیوان ہے، اور ذبح اس کا محتاج نہیں ہے۔ وَهَذَا لِأَنَّ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ ان تمام کاموں میں او قطع راس میں زیادتی تعذیب حیوان کا ہے بلا فائدہ، وہوا اور زیادتی تعذیب منہا عنہ اس سے روکا گیا ہے۔ والحاصل حاصل اس باب کا یہ ہے کہ انما وہ قطع جس میں زیادت درد ہو اور اس کی ضرورت بھی نہ ہو زکوٰۃ میں تو وہ مکروہ ہے، اور مکروہ ہے ان یجر
پٹھان بکری ذبح کے لیے لے جاتے تو پاؤں سے پکڑ کر کھینچتا جاتا ہے. تو اس جانور کی توہین ہے، پیار محبت کے ساتھ اس کو لے جائے مذبح. اور مکروہ ہے ان یجرہ کہ کینچی وہ جانور یرید ذبح جس کی ذبح کا ارادہ ہو اس کو کینچی برجلی پاؤں سے الی المذبح جائے ذبح تک. وان تنخع الشاة اور مکروہ ہے کہ سر جدا کیا جانور کا قبل ان تبرد ٹھنڈا ہونے سے پہلے، یعنی تسکن من الاضطراب. وبعدہ اور جان نکلنے کے بعد لا علم درد نہیں ہے، نو فلا یکرہ النخاع والسلخ پھر ممنوع نہیں ہے سر جدا کرنا، والسلخ اور چمڑا اتارنا. ٹھیک ہے. اب اس پر اعتراض ہے کہ اگر کوئی جان نکلنے سے پہلے گردن کاٹے سر جدا کرے چاہیے کہ وہ مردار ہو جائے. کہتے ہیں مردار اس لیے نہیں ہے کہ قطع عروق کا چکا ہے، دمی مسفوح نکل چکا ہے. اس میں جو ہم منع کرتے ہیں تو امر زائد کی وجہ سے وہ زیادت درد ہے، زیادت اسی چیز حرام نہیں ہوتی. کراہت لمانن زائد وہ کیا ہے؟ زیادت درد قبل الذبح یا بعد. فلا یوجب التحریم اس وجہ سے متن نے کہا تو کلو ذبیحتہ وہ مذبوحہ کھایا جائے گا. یہ پیر بگاڑا کا دمبا ہے، یہ اس کے پاؤں ہے، تو گلے نیچے ہیں یا اوپر ہے؟ نیچے ہیں. اور یہ اوپر کیا ہے؟ گردن. اب یہ گردن کی طرف سے ذبح کرتا، گردن کی طرف، تو رگی تو نیچے گلے میں ہے. اگر چھری رگوں تک پہنچنے سے پہلے وہ مر گیا تو مردار ہے. اور اگر کاٹتے کاٹتے رگی بھی کٹ گئی اور پھر وہ مرا تو پھر وہ کیا ہے؟ حلال مع کراہت کے. وَإِن ذَبَحَ الشَّاةَ اگر پھر بگاڑا جو ہے وہ شاة ذبح کرتے من قفاها گردن سے، فبقیت حیزن وہ زندہ تھا حتیٰ کہ اس نے گلی کے عروق کاٹ دیے. نحل لتحقق الموت موت آئی بما اس ذبح سے جو زکوٰۃ ہے، لیکن مکروہ ہے کیونکہ اس میں زیادت علم درد ہے من غیر حاجت نہ. تو یہ ایسا ہوا کہ پھر بگاڑا پہلی چھری مارے پیٹ میں اور پھر اس کو ذبح کرے، تو وہ چھری مارنا پیٹ میں زیادت تعظیم ہے. لتحقق الموت بما ویکرہ کیونکہ اس میں زیادت علم من غیر حاجت فصار کمیزا جرحہا یہ ایسا ہوا کہ پہلے پیٹ میں زخمی کرے ثم قطع الاوداجا پھر ان کے رگوں کو کاٹے. او ان ماتت اور اگر گردن کی طرف سے ذبح کیا لیکن وہ مرا قبل قطع عروق کی لم توکل وہ کھانے کا نہیں ہے. لوجود الموت موت آئی ہے بما لیس بزکاۃ فیہا. ٹھیک ہے. اب ان سے پہلے گزر چکا ہے ایک ذبح اختیاری ہے، ایک ذبح عزت. عموماً گریلی جانوروں میں ذبح اختیاری ہے. ہاں کنویں میں الٹا منہ گرے اضطراری، اور شکار میں عموماً ذبح اضطراری ہے. اگر زندہ ہاتھ لگ جائے تو پھر ذبح اختیاری ہے. اس لیے کہتے ہیں وَمَسْتَانَسَ مِنَ الصَّادِ اگر جنگلی جانور گھروں میں مایوس ہو جائے جیسے کبوتر لوگ رکھتے ہیں تو ان کا زکوٰۃ ذبح ہے یعنی اختیاری. وَمَا تَوَحَّشَ مِنَ النَّعَامِ اگر گریلی جانور پاگل ہو جائے فَزَكَاةُ الْعَقْرُ وَالْجَرْحَ تو بس ان کی زکوٰۃ کیا ان کو زخمی کرو، کسی جگہ سے خون نکالو. کیونکہ زکوٰۃ استرار انما یشار الیہ اس کی طرف ضرورت ہوتی ہے عند العجز جب انسان عاجز ہو جائے. زکوٰۃ اختیار سے علامہ مرہ اور عجز متحقق ہے فی الوجہ ثانی وجہ ثانی میں. وجہ ثانی کون سا ہے؟ توحش من النعم دون الاول. اول کون سا ہے؟ مستانس من الصید. وکذا ما یہ پیر بگاڑا کا کی بیم سے یہ الٹی منہ کنویں میں گر گئی. اب اگر یہ کینسا ہے تو اس کی جان نکلتی ہے تو کیا کاٹے؟ ہاں سورینا اس کی سورینا کوناٹے ٹپرے کے وقزامہ اسی طرح وہ گریلی جانور تردہ جو گرتا ہے من النعام فی بیرین
ووقع العجز اور عجز واقع ہو جائے عن زکات الاختیار تو ذبح اضطراری کرو. امام مالک کہتے ہیں لا یحل بزکات الاختیار، بھینس جو ہے ذبح اضطراری سے حلال نہیں ہے، فی الوجہین اختیار ہو یا نہ ہو، لأن ذلك نادر، کیونکہ کنویں میں گر جانا نادر ہے. کیا ہے؟ اور ہم کہتے ہیں معتبر عجز حقیقی ہے، اور جب بینس الٹی منہ گر گئی تو عجز حقیقی ذبح اختیاری سے آ چکا ہے. وقت تحقق، عجز حقیقی متحقق ہے. فیسار الی البدل، ضرورت ہوگی ذبح اضطراری کو. اور تم نے کہا یہ نادر ہے، کہتے پٹھانوں کے علاقے میں جاؤ، ہر گھر میں کنواں ہوتا ہے، اور آئے دن آج مرغی گری ہے، آج بکری گری ہے، آج کوتی گری ہے. گرتی ہے یا نہیں گرتی؟ نانی بھی گر جاتی ہے اس میں بوڑھی. اسنا کا ذبح کی ضرورت جب بنیری نیاد آگا تا خطر ہے وہ نہیں تھا نا پختانو پینسے خو ہر تیرتی ہیں ننوشیو کا تلنا آگا فرج والا کہتا وی ابوی دا تا چا سنتا کری اگوی چپ شدا خبری مکاو ایک اور ایڑنگ شا ٹھقی در رئیسی ری نازینا پیر بگاڑا نیاز بگی گا باقی خور اوروان چوچی مگی خبر. کیفا کس طرح یہ وقوع نادر ہے. وَإِنَّا لَا نُسَلِّمُ النُّدْرَ، ہم قلت کو نہیں مانتے، بل ہوا غالباً، دیہات کے علاقے میں یہ غالب ہے، ہر گھر میں کنواں ہوتا ہے اور اس میں جانور الٹی منہ گر جاتے ہیں. وفی الکتاب وفی متن میں تو یہ کہا کہ جو بھی گھریلوی جانور وحشی ہو جائے تو ان کا ذبح کیا ہے؟ اضطراری. ٹھیک ہے، لیکن دوسرے فقہا تفصیل کرتے ہیں، کہتے ہیں جانور گھریلوی یا چھوٹا ہوگا یا بڑا ہوگا. اگر چھوٹا تھا پھر خالی نہیں ہوگا، یا صحرا میں پاگل ہوگا یا مصر میں. اگر صحرا میں پاگل ہے تب اس کا حکم ذبح اضطراری ہے، اور اگر مصر میں پاگل ہو جائے وہ ذبح اضطراری کافی نہیں ہے. آواز دو بھی پکڑ لو دمبے کو، ہر آدمی کان سے پکڑ سکتا ہے، پھر وہاں ذبح اضطراری کافی نہیں ہے بلکہ ذبح. ہاں اونٹ اگر وحشی بن جائے تو خواہ صحرا میں وحشی ہو یا مصر میں، اس کا پکڑنا لوگوں کے اختیار میں نہیں ہے تو پھر ذبح اضطراری ہے. سنتے ہو؟ اور متن میں اطلق مطلق ذکر کیا ما توحش من النعم، لیکن امام محمد سے یہ ہے ان نشات اذا ندت، اگر بکری جو ہے پاگل ہو جائے صحرا میں، فزکاتها العقر، ان کا ذبح اضطراری ہے. وان ندت، اگر پاگل ہو جائے فی المصر آبادی میں، نو لا تحل بالعقر، وہ زخمی کرنے سے حلال نہیں ہے. لانها لا تدفع عن نفسها، بکری اپنا دفاع نہیں کر سکتی. فیمکن اخذها فی المصر، تو ممکن ہے اس کا پکڑنا شہر میں. فلا عجا، ہاں مصر اور صحرا برابر ہے بقر اور لأنهما يدفعان عن انفسهما، یہ دفاع کرتا ہے اپنا. فلا يقدر على اخذهما، مالک قادر نہیں ان کے پکڑنے پر. وان ندى في المصر، اگر کہ یہ پاگل ہو شہر کے اندر، فيتحقق العز، متحقق ہے. بس بعض بیل پاگل تو نہیں ہوتا لیکن جو اس کے قریب ہوتا ہے اس پر حملہ کرتے سینگ مارتا ہے. کیا مارتا ہے؟ سینگ مارتا ہے. ہاں اس کا بھی حکم پاگل کی طرح ہے، بس دور سے گولی مارو مرے گا، حلال ہے. وہ سیال جو حملہ آور ہے خلد، وہ پاگل کی طرح ہے. اذا کان لا يقدر على اخذه، جب مالک قادر نہ حملہ آور بیل کے پکڑنے پر. حتی لو قتله، اگر بیل کو قتل کرے المسئول علیہ، وہ مالک جس پر حملہ کیا گیا تھا، اور قتل کرنے والا ارادہ ذبح کا کرے، نو حل اکلہ. ٹھیک ہے، اب سنو بھائی، ایک نہر ہے ایک ذبح ہے. ذبح کی تعریف تو گزر چکی ہے کہ سینے کے ہڈی سے لے کر جبڑے کے ہڈی تک جتنا گلا ہے وہاں اسفل میں، اوسط میں، اعلیٰ میں چھری پھیر دو، یہ ذبح ہے. نہر اس کو کہتے ہیں کہ اونٹ کے 4 پاؤں ہے، ایک پاؤں کو باندھ لو، 3 پاؤں پہ کھڑا ہوگا، یہاں جہاں سینے کی ہڈی ہے اس کے اندر جو ہے چھری سیدھی مارو، ایسا نہ پھیرو، ایسا مارو بس.
وہ سارا خون نکل آئے گا، گرے گا، گرنے کے بعد پھر بھی ذبح نہیں ہے، وہ نہر ہے۔ اونٹوں میں سنت نہر ہے، اگر نہر چھوڑ کر ذبح کرے جائز ہے لیکن سنت کے خلاف ہے، اور اونٹوں کے علاوہ جانور میں سنت ذبح ہے، اگر ذبح چھوڑ کر نہر کرے تو جائز ہے لیکن سنت کے خلاف ہے۔ مستحب ابل میں النہر ہے، فَإِن ذَبَحَهَا جَازَ لیکن یکرہ، اور مستحب بقر و غنم میں ذبح ہے، فَإِن نَهَرَهُمَا جَازَ لیکن یکرہ، اما الاستحباب فیہ، نہر کے استحباب اونٹوں میں، ذبح کے استحباب دوسروں میں، لموافقت السنہ، کیونکہ اس میں موافقت ہے اس سنت کا المتوارثہ جو معمول ہے۔ دوسرا یہ کہ جمع ہے عروق فیہا، اونٹوں میں، فی المنحر، سینے کے اندر، اور وہ فیہما، اور گائے اور بقر کے اندر، فی المذبح، گلے میں۔ مکروہ کیوں ہے اگر اونٹ کو ذبح کیا جائے اور گائے کا نہر کیا جائے؟ لمخالفت السنہ، کسی نے کہا حرام کہو، کہتے ہیں لمانن فی غیرہ، اونٹوں کی ذبح میں اونٹ کو تکلیف ہے، تکلیف کی وجہ سے فلا تمنع الجواز والحل، خلاف لما یقول مالک انہ لا یحل، وہ کہتے ہیں اونٹ ذبح کرنے سے حلال نہیں ہوتا اور گائے نہر سے حلال نہیں۔ ومن نہر ناقۃ او ذبح بقرۃ فوجد فی بطنها جنینا میتا لم یوکل اشعر او لم یشعر، پیر بگاڑا نے اپنی گائے کو ذبح کیا، اس کے پیٹ سے مردہ بچہ نکل آیا، وہ مأکول ہے یا نہیں؟ امام شافعی کہتے ہیں مأکول ہے، کھا لو، اور امام صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، جب وہ مرا ہے تو وہ مردار ہے، ہاں اگر زندہ نکل آئے اور آپ اس کو ذبح کریں پھر حلال۔ ومن نہر، جو نہر کری اونٹنی کا، ذبح بقرتن، یا ذبح کری گائے کو، وجد فی بطنها جنینا میتا، اس کے اندر مرا ہوا بچہ پاتا ہے، لم یوکل، وہ کھانے کا قابل نہیں ہے، اشعرا، اس بچے پر بال آئے ہو، او لم یشعر، یا نہ آئے ہو، یہ بابا جی کا مذہب ہے، یہ قول امام ظفر کا اور حسن ابن زیاد رحمہ اللہ کا، اور امام یوسف محمد فرماتے رحمہ اللہ اذا تم خلقتہ کلا، اگر وہ صحیح الاعضاء ہے تو وہ کھایا جائے گا، اور یہ قول امام شافعی کا، لقول علیہ السلام زکاۃ الجنین زکاۃ امہ، بچے کا ذبح ماں کا ذبح ہے، اور ماں ذبح ہو چکی ہے تو بچے کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلِأَنَّهُ، دوسرا یہ کہ یہ پیٹ کا بچہ یہ ماں کا جز ہے، ماں کا، اور ذبح کے وقت ماں کا ہر عضو ذبح ہوتا ہے یا صرف گلا؟ تو پھر بچے بھی ذبح نہیں ہوگا۔ وَلِأَنَّهُ جُزْءٌ، یہ جز ہے ماں کا حقیقتاً، کیونکہ یہ متصل ہے ماں کے ساتھ، یہی وجہ یفصل، بچی کو جدا کیا جاتا ہے ماں کے پیٹ سے بالمقراض، کینچی کے ساتھ۔ دوسرا جز اس لیے ہے یتغذى بغذائها، ماں کی غذا بچی کی غذا ہے، وَيَتَنَفَّسُ بِتَنَفُّسِهَا، اور بچہ سانس لیتا ہے ماں کے سانس سے، وَكَذَا حُكْمًا، اور حکمن بھی جز ہے، یہی وجہ اگر ماں کو کوئی بیچے تو بچہ بھی بیع میں داخل ہوتا ہے، حتی یدخل فی البیع، جو وارد علی الام، ویوتق بعتاقها، اور اگر ماں لونڈی ہے وہ فساد کری تو پیٹ میں جو بچہ ہے، ہاں، اور اذا کان جزءا منها، اور جب بچہ جز بنا ماں سے، فالجرح فی الام، تو زخم ماں میں، زکات لہ، یہ بچی کے لیے زکات ہے، عند العجز، جبکہ مالک عاجز ہوا، عن زکاتہ، اس بچے کے ذبح کرنے سے، کما فی الصید، جیسے صید میں ذبح اختیاری سے ہم عاجز ہو گئے تو ذبح اضطراری کافی تھا، سنتے ہو؟ وَلَهُ، بابا جی کہتے ہیں کہ بچی کی حیات جدا ہے اور ماں کی حیات جدا ہے، یہی وجہ ہے بس اوقات ماں زندہ ہے اور بچہ مردہ پیدا ہوتا ہے، معلوم ہے زندگی الگ ہے، بس اوقات ماں مر جاتی ہے اور بچہ زندہ ہوتا ہے، معلوم ہوا کہ جدائی الگ ہے، جب الگ ہے اس کا جدا ذبح کرو، بچے کا۔ بابا جی کہتے ہیں کہ بچہ اصل ہے حیات میں، یہی وجہ ہے یہ تصور ممکن ہے حیات بچے کا بعد موتها، او عند ذلك، جب حیات جدا ہو گئی، یفرد بالزکات، بچے کو مستقل بناؤ ذبح کے ساتھ، یہی وجہ ہے یفرد بیجاب الغرہ، یفرد، یہ میری لونڈی، یہ میری، اس کے پیٹ میں یہ بچہ ہے، پیر بگاڑا نے اس کو لات ماری، جب لات ماری تو لونڈی بھی مری
اور بچہ بھی مرا، تو اس پر ایک دیت ہے یا دو دیت ہے؟ دو. ماں کی بدلی میں دیت دے گا، اس کی بدلی میں غرہ دے گا، تاوان دے گا. تو اگر یہ مستقل انسان نہ ہوتا تو یہ مستقل بھی دیت بھی وَلِهَذَا يُفْرَدُ بِإِيجَابِ الْغُرَّةِ، اس وجہ سے اس کو بنائے جاتے ہیں مستقل ایجاب تاوان میں. وَيُوْتَقُ بِإِتَاقٍ مُضَافٍ إِلَيْهِ، یہ دیکھو لونڈی کے پیٹ میں بچہ ہے اور مالک کہتے ہیں ما فی بطن کا حر، تمہاری پیٹ میں جو کچھ ہے وہ آزاد ہے. تو دیکھو بیٹا آزاد ہے اور ماں جو ہے وَتَصِحُ الْوَصِيَّةُ لَهُ، مرتے وقت میں نے کہا اس لونڈی کے پیٹ میں جو بچہ ہے میری جائیداد اس کو دے دو. تو دیکھو وہ مالک بنا اور لونڈی نہیں ہے، معلوم وہ جدے انسان ہے، یہ جدے انسان ہے. وہ بھی ہی مرتے وقت میں نے کہا میری لونڈی کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بنت لبون کو دے دو. تو مولوی صاحب وہ مصالحہ کو دیا جائے گا. لونڈی بھی دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی؟ معلوم وہ الگ ہے، یہ الگ ہے. دوسرا یہ کہ بچہ حیوان دموی ہے، اس میں دم ہے، اور ماں کے گلے کاٹنے سے بچے کا خون نکلتا؟ جب نہیں نکلتا تو وہ حلال کیسے؟ یہ حیوان دموی ہے، اور جو مقصود زبر سے ہیں التمیز بین الدم واللحم لا يتحصل، وہ تمیز حاصل نہیں ہے بجرح الام، ماں کی ذبح کرنے سے. اس ہوا ماں کا ذبح نہیں ہے سبب خروج دم کا عن ہو بچے سے. فلا يجعل طبعا فی حقیقی، آپ بچے کو ماں کا تابع نہ بناؤ. ٹھیک ہے؟ تم نے یہ کہا تھا کہ شاید میں ہم ذبح اختیاری سے عاجز ہو گئے، تو ذبح اضطراری اس لیے کافی تھا کہ جس طرح ذبح اختیاری نے خون نکالا تو ذبح اضطراری نے بھی خون نکالا. اور یہاں ماں کا ذبح بچے کا خون نہیں نکالتا، کیونکہ یہ سبب ہے خروج دم کا، اگرچہ وہ خروج ناقص ہے. فیقام مقام الکامل، تو وہ ذبح اختیاری کا قائم مقام ہو سکتا ہے جبکہ ہم عاجز ہو گئے ذبح اختیاری. ٹھیک ہے؟ تم نے یہ کہا تھا کہ یہ دونوں ایک ہے. یہی وجہ ہے کہ ماں بیچی جائے تو جو بیع وارد علی الماء ہے وہ وارد. ٹھیک ہے؟ تو ہم کہتے وہ ایک ضرورت کی وجہ سے، اگر ماں بیع میں داخل ہو بچہ نہ ہو تو بچے کے استثناء ہوگا، اور بیع استثناء سے باطل ہو جاتی ہے، تو پھر ماں کی بیع بھی صحیح نہیں ہے. اس وجہ سے ہم نے بیٹی کو بھی رکھ. اور داخل ہے بیٹا ماں کی بیع میں تحرین، یہ ہم تلاش کرتے ہیں جواز بیع کا تاکہ بیع فاسد نہ ہو جائے استثناء ولد سے. ٹھیک ہے؟ وَيُوْتَقُ بِإِتَاقِهَا، امام شافعی نے یہ کہا تھا یہ دونوں ایک جان ہے. اگر ماں آزاد ہو جائے تو پیٹ کا بچہ بھی کہتے ہیں وہ تو مجبوری کی وجہ سے، اگر یہ آزاد ہو جائے وہ آزاد نہ ہو تو حرہ کا بیٹا غلام ہوگا، اور حرہ کا بیٹا غلام کَلَا يَنْفِصُ مِنَ الْخَرَّى وَلَدٌ رَقِيقٌ. ٹھیک ہے؟ فَصْلٌ فِي مَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَمَا لَا يَحِلُّ. بس چلو کل پھر پہنچا دو اسی تک.